زندگی کیا ہے جی جو گزر رہی ہے، بس یہی سب سے حسین لمحہ ہے. آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سب سے حسین لمحہ یہ ہے کہ شکر ادا کریں ہم کہ اس نے ہمیں اتنا حسین کام عطا فرمایا جو وہ خود کرتا ہے. اپنے حبیب کی تعریف. سب سے بڑا خوش نصیبی میرے لیے یہ ہے کہ کچھ بھی بن سکتا تھا. اسکول کے زمانے میں میری نانی جو ہے نا وہ چاہتی تھی کہ میں پائلٹ بنوں. اکثر جب اسکول جاتی تھی تو وہ میرے کان آہستہ آہستہ میرے کان میں یہ مجھے بتا رہی ہوتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ بھائی میرا بیٹا پائلٹ بنے. میں سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی پائلٹ نانی مجھے کیوں کہتی ہیں ایسا. تو اکثر اور بیشتر میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ٹور پہ ہوتے تھے. محمد انور چشتی صابری میرے والد صاحب کا نام ہے، جو صابری بزنس کے ساتھ طبلہ پلے کرتے تھے. تو سب سے پہلے میں اس زندگی کی بات کروں گا جس کی وجہ سے مجھے یہ تازگی اور یہ برکتیں اور یہ کیفیت عطا ہوئی. وہ میرے استاد، میرے والد صاحب استاد محمد انور خان صاحب، جنہوں نے قوالی کو ایک نیا رنگ عطا فرمایا. اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے میرے استاد مقبول احمد صابری صاحب، ان کے بڑے بھائی غلام فرید صابری. یہ ہے صابری بردرز کی ٹیم. 70s میں غلام فرید صابری نے پاکستان بننے کے بعد جو محنت کی، اپنے بھائی کو تیار کیا، اور بھائی بھی ایسا جو آسمانوں پہ جس کا چمکنا ایسا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو سر بلند کیا قوالی کے حوالے سے. صابری بردرز کون نہیں جانتا. تو میرے والد صاحب نے طبلے کے حوالے سے قوالی کو ایک نیا، ایک جو قوالی سیکوینس نہیں ہوتی تھی پہلے، قوالی ہوتی تھی کہ کلام جو روایتی کلام ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تکرار ہو رہی ہے. جیسے محفل میں کسی بزرگ کو کوئی شعر اچھا لگا، وہ کھڑے ہوئے، یہ نظر جو دیتے نا لوگ، وہ کلام مصرے پہ نظر ہوتی تھی. مصرا اچھا لگا، پھر انہوں نے اپنے ویسٹ کوٹ میں سے 1 روپیہ نکالا، اس کو ادب سے اپنے مرشد کی طرف لے گئے، مرشد نے اس پہ 1 روپیہ رکھا. پھر خلفاء نے، پھر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سب اس کے نیچے ہاتھ لگا کے ادب سے پیسے لے کے آتے تھے. یہ نذرانہ پیش کرنے کا طریقہ ہوتا تھا. تو وہ 1 روپیہ بہت بڑا تھا. میں 1 روپے کی جب کی بات کر رہا ہوں کہ جب 50,000 کا لیاقت آباد میں مکان آ جاتا تھا. جب کا 1 روپے کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی. ہاں وہ روپیہ بہت بڑا تھا. تو اس زندگی کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اماں مجھے، میری نانی جو ہے، میں اماں کہتے تھے ان کو، وہ مجھے پائلٹ بنا رہی ہیں. میرے سامنے یہی ہیرو ہے. میں ایسا ہیرو بننا چاہتا ہوں، میں ایسا طبلہ بجانا چاہتا ہوں، میں ایسے تان لگانا چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظوں کو یا صاحب الجمال و یا سید البشر جیسے کہا غلام فرید صابری نے، جس طرح انہوں نے وَيَسْلُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، حضرت حسان کی نعت کو اس طرح انہوں نے پڑھا، اس کے اوپر ترجمہ مقبول صابری نے کیا. میرے والد صاحب نے عربی انداز میں طبلہ ترنگ بجائی. وہ پوری دنیا میں لوگ اس قوالی کی سیر سے آج تک نکل نہیں پا رہے. ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں میں. لیکن میری نانی میرے ذہن میں پائلٹ. تو میری امی سے کہا میری نانی ہمیشہ پائلٹ، یعنی ان کا مقصد ہے. تو وہ واہ قصہ مختلف نہیں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں آسمانوں پہ جائے تو اللہ نے کچھ ہوئے. دراصل دعا چل رہی تھی. تو میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹرو دیا ہے کہ وہ پائلٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. میں نعت پڑھنے والا، منقبت پڑھنے والا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرنے والا، سیدہ کے گن گانے والا، حضرت امام حسن کا دسترخوان پیش کرنے والا، کربلا کا ذکر کرنے والا، خواجہ کا ذکر کرنے والا، غوث کا ذکر کرنے والا، قلندر کی بارگاہ میں جانے والا. بس ایسا ہی اوڑتا رہتا ہوں. اس میں